سر ایسر اقبال صاحب نے چیلنج دیا ہے بلاول بھٹو کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نارووال جو ہے نا اس کا مقابلہ کر لیا جائے لاڑکانے سے. جی وہ کہہ رہے ہیں میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر ایسا ہو گیا. ہاں کر لے مقابلہ. وہ بلاول جو ہیں وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور احسن اقبال جو ہیں لاڑکانے سے نارووال کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی چلیے احسن اقبال میرے خیال جیت ہی جائیں گے اس مقابلے میں، لگتا ہے مجھے. کیونکہ نارووال جو ہے میں گیا ہوں اس میں تو کافی، یعنی نارووال تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے لاہور کا حصہ ہے کوئی. اچھا. ہاں وہاں کی عمارتیں، وہاں کے پلازے، وہاں کی تعمیرات، پھر یہ ریسٹورنٹس، اور پھر اصل کرتارپور کی راہداری جو تھی نا، جی ہاں بڑی خوبصورت، پھر وہاں بڑی چہل پہل ہو گئی کھلنے سے. نجد سدھو صاحب بھی آئے ہوئے تھے. احسن اقبال صاحب جانے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جانے. آج سر ہم نے اپنے نمائندوں کو بھی جو ہے نا وہ ان سے بات کرتے ہیں، نمائندوں سے بات کرتے ہیں. لیکن آج تو یہ ہوا کہ صبح سے جاوید ہاشمی صاحب چھائے رہے ٹویٹر پر، اور انہوں نے اصل میں وہ قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے تھے. ان کا حلقہ وہی ہے جس میں مہر بانو الیکشن لڑ رہی ہیں، اور مخدوم یعنی ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، ہاشمی صاحب کی، قریشی صاحب کی جو بیٹی صاحبزادی ہیں. تو اب اس میں پھر ان کا معاملہ ہو گیا. اب وہ مشترکہ پینل کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کے جو بھتیجے ہیں زاہد بہار شاہ، ان کے داماد بھی ہیں، وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے قومی اسمبلی کی نشست سے. وہاں وہ مہر بانو کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہار شاہ جو ہیں زاہد بہار، ان کو سپورٹ کر رہی ہے مہر بانو. تو مخدوم رشید میں جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پر آج کنونشن رکھا تھا انہوں نے پی ٹی آئی کا. اور یہ بھی آپ دیکھیں، یہ وقت آ گیا، یہ بھی دیکھنا تھا. کیا پی ٹی آئی کے صدر رہے، پھر اس کو چھوڑا، اور جس بنیاد پہ چھوڑا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے شکایت پیدا ہوئی کہ جو عمران خان ہیں وہ کوئی غیر جمہوری معاملات ہیں ان کے. اب پھر نواز شریف صاحب کے پاس آئے، پہلے نواز شریف کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے تھے، پھر اسٹیج سے ہی چھوڑ کے آ گئے تھے، وہ یاد ہے. پھر اسٹیج سے چھوڑ کے آ گئے، پھر نون لیگ میں گئے، وہ بھی راس نہیں آئی، اور اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ان کے خیال میں جمہوریت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے. ان کے گھر پر پولیس نے دھاوا بھولا، کچھ لوگ پکڑ کے لے گئی، اور کارکن اور ان کو کچھ زیر و زبر کیا، گھر میں توڑ پھوڑ کی. تو جاوید ہاشمی صاحب صبح سے احتجاج کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں کنونشن تو کر کے رہوں گا، اور سب اس کے باوجود کنونشن ہوا ان کے گھر پہ. اب یہ محسن نقوی صاحب کو نوٹس لینا چاہیے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے. بھائی جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو اپنی کمپیننگ کرنے دیں. اس کا اب لیول پلینگ فیلڈ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ سر لیکن جو کوئی مقدمے میں اگر نامزد ہے، کون نامزد ہے؟ مثال ہے نا، تو اس پر تو کاروائی ہوگی نا. کاروائی کیا ہوگی کہ لوگوں کے گھروں پہ دعوے بولیں گے، میاں اظہر صاحب نہیں کرنے دیں گے. میاں اظہر صاحب، میاں اظہر صاحب کے بھی دیکھیں نا، ان کو بھی شکایت پیدا ہوئی. تو دیکھیے جاوید ہاشمی صاحب تو ایک، اور جو کچھ بھی ان سے اختلاف ہو، لیکن ایک بہادر آدمی ہے. تو جب وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اس وقت بھی نعرہ لگتا تھا ایک بہادر آدمی، ہاشمی ہاشمی، ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر انہوں نے کہا بھی میں پہلے مجھے پکڑو. وہ کیا کہا ہے داغ نے کہ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ لام نہیں. تو یہ بہرحال جو بھی ہوا افسوسناک ہے، اور اس پہ ہماری پنجاب حکومت جو ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے اور جواب دینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں سر داغ تو اچھے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لڑیں گے الیکشن جو مرضی ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے، داغ تو اچھے ہوتے ہیں.